پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں. ہم سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا. وقت واقعی قیمتی ہے، لیکن سب سے زیادہ قیمتی وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذکر میں ہمارا وقت صرف ہو جائے. تو بغیر کسی تاخیر کے ہم انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. حافظ عمیر صاحب جو کہ ہمارے گزارش پر کبھی کبھار تشریف لاتے رہتے ہیں، پچھلی مہینے بھی ان کا درس قرآن ہوا تھا، اس ماہ کا پہلے جو درس قرآن ہے وہ بھی ہم نے حافظ عمیر صاحب کا رکھا ہے. تو ان سے گزارش کرتا ہوں تو انفاق فی سبیل اللہ کی موضوع پر درس قرآن سے بتاؤ. الحمد لله الذي هدانا إلى دين الإسلام وجعلنا من أهل الهدى ولم يجعلنا من أهل الضلال. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وشرح صدورنا بنور القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يجعلنا من الآخرين. الحمد لله الذي ستر على عيوبي والحمد لله الذي لم يجعل رزقي بيد غيره. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. قبل سر احترام و تکریم میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے میں آپ سب کا تمام احباب کا بہت مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے مجھے قرآن پاک کی سعادت کے لیے بلایا اور آپ سب نے جس طرح فرمایا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے. معزز سامعین، قرآن کریم کی مقدس آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مقدس کلام کا آغاز فرمایا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اس کی ابتدا ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین بنیادی چیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے ابتدائی ان آیات میں ذکر فرمائی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا، اور تیسری بنیادی چیز جو فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اپنا ذکر یہاں پہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنی تنخواہ لی تو اس میں سے خرچ کرے، کسی نے اپنا کاروبار لیا تو اس میں سے خرچ کرے، کسی نے اپنا کھیتی باڑی کی تو اس میں سے خرچ کرے، کسی نے اپنی پراپرٹی لی تو اس میں سے خرچ کرے. ایسا نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. لاکھوں ایسے کاروباری ہوتے ہیں لمحوں میں جو ہے وہ بہت بڑی کاروبار کی سطح کی عروج پہ ہوتے ہیں اور لمحوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے کہاں آ جاتے ہیں. بڑی سے بڑی نوکری کے اوپر اگر انسان کو مان ہو تو لمحوں میں پتہ ہی نہیں چلتا. تو کہتے ہیں مجھ سے اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہوئی جتنی مجھے سزا مل گئی ہے. وہ فوراً ڈی سیٹ ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے، نوکری چلی جاتی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے. تو ایسے کئی واقعات ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں جب ہم یہ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ میری محنت سے مجھے ملا ہے، یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا ذاتی فن ہے، اس کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے. تو ایسی تمام سوچوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نفی فرما دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ بسا اوقات انسان اس میں اتنا مگن ہوتا ہے
اتنا اس میں گھس جاتا ہے کہ اس کو موت آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی طرف آؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی غفلت نے، دولت کی عوض نے، پیسے کی لذت نے اتنا اپنی طرف متوجہ کیا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں پہ آ پہنچے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کو اگر آپ قرآن پاک کی آیات مبارکات میں دیکھیں تو ہر تیسرا حکم جس طرح ابتدا میں فرمایا، اسی طرح لمحہ بلمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مختلف مقامات پر اسی طرح ذکر کیا ہے اور اس کی متعدد فضائل بیان کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس کے اوپر موجود ہیں۔ تو ہم نے کیونکہ وقت مختصر ہے اور مختصر وقت میں جامع بات جو ہے وہ کرنی ہے، تو اس میں سب سے پہلا قاعدہ کلیہ ہم نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جس بندے نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کو کبھی خسارہ نہیں ہوا۔ جس بندے نے اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹایا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ابتغاء اور وجہ اللہ کے لیے اس نے اپنا مال صرف کیا ہے، اس کو کبھی خسارہ نہیں ہوا۔ یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ہم قرآن مختلف آیات مبارکات کی روشنی میں اس کو وضاحت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم اس سے جو ہم نے آپ کو دیا ہے بطور رزق، من قبل ان یأتی احدکم الموت اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے۔ ایک لمحے کے لیے دیکھیں، میری اپنی ذات کے ساتھ بیتا ہوا تجربہ ہے۔ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، کسی اس پہ کچھ طبیعت اس طرح کی تھی تو یقین کریں کہ انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میری موت ابھی ہو جائے۔ تو ساری زندگی کی چیزوں کو میں نے لکھا سب کچھ، تو میری رات کے اس 3 بجے کے اس وقت پہ یقین کریں کہ میری آنکھوں سے آنسو کہ سب کچھ اپنا اس کی لگا لیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اگر میں ابھی بات کروں تو میرا کیا ہے۔ اسی طرح آپ سب لوگ کی دیکھیں، بزرگوں کے ایسے واقعات ملتے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ بات سوچ لیں کہ اگر ابھی میری موت ہو جائے تو کیا ہوگا، ابھی موت ہو جانے کی صورت میں ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ فراساک ہے، نہ ہمارا گھر ہے، نہ ہماری گاڑی ہے، نہ ہمارا پینشن ہے ہماری، نہ ہمارا بزنس ہے، نہ ہی ہمارا وہ اکاؤنٹ ہے جس میں ہم نے لاکھوں پیسے جمع کیے ہیں صرف اس وجہ سے کہ 2 سال بعد یہ کروں گا، 5 سال بعد یہ کروں گا، 10 سال بعد یہ پلان کروں گا کہ یہ کروں گا۔ ابھی اگر موت ہو جاتی ہے تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا بنیادی تعلق جو ہے وہ موت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو میں نے بتائی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال انسان کو اتنا غافل کرتا ہے کہ وہ قبر میں پہنچتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مال میرے ساتھ کیا کر گیا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، کہ اس سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مبادہ اس لیے کہ تمہیں موت آ جائے، اور پھر کیا کہو گے فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، وہ تمنا کرے گا، کاش، افسوس کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے کہے گا لولا اخرتنی الى اجل قریب، کہ کاش مجھے تھوڑا وقت دے کر واپس کر دیا جائے، تھوڑے وقت کی مہلت مانگے گا، پھر اس مہلت میں کیا کرنے کی طلب کرے گا فاصدق واکن من الصالحین، میں وہاں جا کے صدقہ کروں، میں وہاں جا کے اللہ کے راستے میں خرچ کروں، واکن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جائے۔ اب یہاں پہ 2 نقطے اور قابل وضاحت ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کو موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم مال کی طرف توجہ کرنے لگو، تمہیں موت آ جائے، تمہارا سب مال دھرے کا دھرا رہ جائے اور تم خسارے کے ساتھ چلے جاؤ۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ کہے گی کہ موت کے بعد اس کی جو تمنا ہوگی وہ کہے گا
کہ کاش مجھے واپس تھوڑے وقت کے لیے بھیج دیا جائے تاکہ جو میں مال چھوڑ کے اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. تیسری بات کہے گا. اور چوتھی کیا تمنا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ہر بندے کی تمنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھے. وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین. چوتھا نمبر کون سا ہے؟ صالحین کا ہے نا. تو انسان کی کامیابی کا سارے کا سارا دار و مدار اس پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محشر میں ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرے. دیکھیں انبیاء کی صف میں تو باقی انسان تو کوئی نہیں جا سکتا نا, وہ تو دروازہ بند ہو گیا. شہادت کا تعلق جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے اور وہ خوش نصیبی کی بات ہے, کسی کو ملتا ہے. اب دوسرے دو جو ضابطے رہ گئے ہیں, سچے لوگوں کا ساتھ اور نیک لوگوں کی پیروی, یہ ہر انسان کے ساتھ وہ بستا ہے. اب صالحین میں شمار ہونا ہی کامیابی کا زینہ ہے. اور یہاں پہ صالحین کی صفت کو کس کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اور نیک لوگوں میں شمار ہوں گا. اس سے مفسرین کرام نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ نیک لوگوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑتا ہے, اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک لوگوں میں شامل کرتا ہے. یعنی یہ دو اوصاف جو ہے یہ لازم اور ملزوم ہیں. اگر کوئی کہے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کرے تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا, اور اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو نیک لوگوں میں شامل کرے. یہ ضابطہ ہے, آپس میں لازم اور ملزوم ہے. تو ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے. ہم سب کی دلی خواہش ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے. تو اس کے لیے یہ اصول ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اب اس کے بعد اگلی دوسری آیت کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا مقررہ وقت آ جاتا ہے اس میں ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کرتا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ تو تمہارے سب کیے ہوئے سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہارے سارے اعمال سے جتنے کام تم نے دنیا میں کیے ہیں اللہ تو سب کچھ پتا ہے کہ کس کس جگہ پہ تم نے صدقہ نہیں کیا, کس کس جگہ پہ تمہیں پکارا گیا ہے تم نے نہیں دیا, کس کس جگہ پہ تمہیں توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ مال مجھے دے دو, یہ میرے لیے کر دو, تو تم نے نہیں کیا. پھر اسی طرح ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محشر میں اپنے بندے سے کہے گے کہ فلاں وقت میں مقروض تھا, مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, تو نے مجھے نہیں دی. فلاں وقت میں بیمار تھا, تو نے عیادت نہیں کی. فلاں وقت میں بھوکا تھا, تو نے مجھے نہیں کھلایا. فلاں وقت میں ضرورت مند تھا, تو نے میری ضرورت نہیں پوری کی. تو بندہ کہے گا کہ اللہ باری اللہ, آپ کی ذات اور قرض, آپ کی ذات اور بیماری, آپ کی ذات اور ضرورت, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے کہ میرا فلاں بندہ پیسوں کی ضرورت مند تھا, کسی حاجت کی ضرورت مند تھا, کسی بیماری میں مبتلا تھا. ایسے جتنے اصحاب الحدیث میں 9 چیزیں گنی گئی ہیں, ان سب کا نام لے کر کہا جائے گا کہ یہ چیزیں تھی, وہ میرے بندے تھے, تو نے ان کے ساتھ نہیں کیا, تو لہذا اس کا مطلب ہے تو نے میرے ساتھ نہیں کیا. اور فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جوڑتے ہوئے فرمایا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط. کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے, فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا بڑھا کے واپس کرے گا. اور اللہ ہی ہے یقبض و یبسط. کسی کا رزق اگر اللہ محدود کرنا چاہے تو وہ اللہ کر سکتا ہے, اور کسی کا پھیلا دے تو وہی اللہ کر سکتا ہے. یہ ضابطہ ہے. ابتدائی آیات میں سورہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ وہی بادشاہت ہے, یہ وہی پیسے کی فراوانی ہے, یہ وہی وجاہت ہے. اور اسی آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. یہ اللہ کا کلیہ ہے نا. اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بلا حساب دیتا ہے. اب اللہ کے در سے بلا حساب لینے کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا. سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے, حدیث نمبر 998 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے جو اللہ کے رزق کو کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے کو بند کر دیتا ہے. آسان سی کامن سی مثال دیکھیں, ہم لوگ بنیادی طور پہ دیہاتی لوگ ہیں. اگر وہ جندر جو ہمارے پچھلے علاقوں میں چلتے تھے, آج کل جو گندم کی مشینری ہے وہ اس کے اوپر گندم ڈالی جاتی ہے اور نیچے سے تھوڑے تھوڑے دانے گرتے ہیں نا. اگر وہ مشینری والا بندہ, وہ جندر والا اس دانوں کو نیچے سے بند کر دے تو کیا اس کے اوپر کچھ ڈالنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ آپ 10 کوڑے نیچے رکھ لیں, جب تک اس کے اوپر گنجائش نہیں بنے گی تو نیچے سے تو نہیں ڈالیں گے آپ اسے. جب جگہ بنے گی تو تب آپ ڈالیں گے. اسی طرح یہ ضابطہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, جو آپ کے پاس آ چکا ہے, آپ کی جیبوں میں ہے, آپ کی تجوریوں میں ہے, آپ کے گھروں میں ہے, آپ کے اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے, آپ کی ملکیت میں موجود ہے, جب تک آپ اس کو آگے نکالیں گے نہیں تب تک اور نہیں آئے گی. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس شخص کو نہیں دیتا جب تک وہ اللہ کے دیے ہوئے کو نکالتا نہیں. تو جتنا ہم دیں گے اتنا ہمارے پاس آئے گا. یہ ضابطہ ہی ممکن نہیں ہے کہ ہم سنبھال کے رکھیں, ہم اس کو خرچ نہ کریں اور کہیں کہ پیچھے سے اتنی تیزی کے ساتھ آتا رہے. اس طرح نہیں ہے, جتنا ہم نکالیں گے اللہ تعالیٰ. اسی طرح قرآن کریم کی اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی, رحمان بندوں کی اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ دو ضابطے ہیں یہاں پہ. ایک رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی راستے میں ان کو پکارا جائے یا ان سے ڈیمانڈ کی جائے یا ان کو کچھ نظر آ جائے کہ یہاں پہ ضرورت ہے میرے پیسے کی, تو وہ فراوانی کے ساتھ وہاں پہ خرچ کرتے ہیں, فضول خرچی سے بچتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے. نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ بخل کرتے ہیں, پیسے کو سنبھال کے نہیں رکھتے, کنجوسی کے معاملے میں نہیں آتے. کیا کرتے ہیں بین ذالک کا قواما, درمیان کی راہ اختیار کرتے ہوئے, راہ اعتدال کرتے ہوئے اس کو خرچ کرتے ہیں. اور دوسری جگہ جو لوگ فضولیات میں پیسہ لگا دیتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے, 1000 روپیہ 10,000 روپیہ لاکھ روپیہ جتنی اماؤنٹ کو بڑھاتے جائیں وہ فضولیات میں تو لگا دیں گے لیکن راہ خدا میں خرچ نہیں کریں. اس کے بھی 2 ضابطے علماء نے لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس عبادت گزار سے ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا رزق نہیں چھینتا, اللہ تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. وہ چاہتی ہوئی بھی نماز پڑھنا چاہے گا لیکن پہنچ نہیں سکے گا, سجدہ نہیں کر سکے گا. یہ عبادت گزار کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر یہ ناراضگی کا ایسا رویہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں کر سکتا, اللہ رزق نہیں چھینتا. اور غنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا ہو, اگر کسی پکڑ میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں آ جائے وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں نہیں لگا سکے گا. فضولیات کی, شیطان کے کاموں میں, جتنی دنیاوی چیزیں ہوتی ان میں بے بہا لگائے. اور ایسی صورت میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, آپ کے پاس 2 چیزیں کمپیئر کرنے میں آ گئی ہیں. جس طرح پیچھے میں نے آپ کو یہ باتیں کر کے بتائی کہ نیک بندہ اور صدقے کا تعلق ہے, اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور رائے شیطان میں خرچ کرنا, یہ بھی 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اس طرح ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور ساتھ میں وہ فضولیات میں بھی ہو, ایسے پاسبل نہیں. اور ایک بندہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ رحمان کا بندہ کہلائے اور ادھر سے فضول خرچ ہو جائے, یہ بھی ممکن نہیں. اور دوسری طرف سے ایک بندہ فضولیات میں خرچ کرے اور یہ کہے کہ میں رحمان کا بندہ بن جاؤں, اس طرح بھی ہوتا ہے. لہذا ہمیں اگر اپنی زندگی کو اس لیول پہ لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بھی بنے, اللہ ہم سے راضی بھی ہو,
ہم لوگ نیک لوگوں میں بھی شمار ہوں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے بدلے کا بڑھا چڑھا کر اجر عطا کرے اور دنیا میں ہمارے مال میں اللہ اضافہ کرے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ کیسے خرچ کرنا ہوگا؟ سرًا و علانیہ، ظاہراً موقع ملے، ایسا موقع ہو کہ ظاہراً مال کی ضرورت پڑے تب بھی دے دیے جائیں، خفیہ ہو تب بھی دے دیے جائیں۔ اب بعض لوگ اس کنسیپٹ میں پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو یہی ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ صدقہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے، تو اس لیے ہم ایسے ظاہر کے کاموں میں نہیں لگاتے۔ یہ کنسیپٹ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی تو دیکھیں بارگاہ رسالت مآب وسلم میں تو کبھی کہا تو صحابہ کرام نے آ کے تو ڈھیر بھی لگا دیے تھے۔ یہ بات بھی تو ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس انتظار میں رہیں گے کہ خفیہ ہی مجھے دینے کا موقع ملے گا تب میں دوں گا۔ آپ کے سامنے بھوکے بلکتے رہے، آپ کو نظر آتا رہے، آپ لوگ کہیں گے اس کا بھی نہیں دیتا، لوگ دیکھ رہے ہیں، کب تک خفیہ کی تلاش کریں؟ اور خفیہ دینا وہ تو آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، جب آپ کو ظاہر پکارا جائے تب بھی آپ کر دیں۔ نیکیوں کے اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بے بہا مرتبہ سنا ہوگا، کئی دفعہ اس کا واقعہ ہو چکا ہے کہ عبادات کا جو تعلق تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ عبادت میں بھی کرتا ہوں، ابوبکر بھی کرتے ہیں، تو میں عبادت میں ان سے آگے نہیں جا سکتا۔ آج اللہ کے راستے میں بلایا گیا اور مال طلب کیا گیا ہے، مال دے کر میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ، وہ اپنے گھر کا سب کچھ لے آئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کا آدھا لایا تھا، کوانٹٹی میں وہ بہت زیادہ تھا جو انہوں نے لایا، لیکن اپنے مال کا آدھا لایا تھا، تو حضرت ابوبکر نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح حاتم طائی تاریخ کے بہت سخی گزرے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہت بڑے سخی انسان ہیں، آپ نے اپنے سے بھی بڑا سخی کسی کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہاں ایک دفعہ میں نے بہت بڑا سخی دیکھا۔ کہا کیسے، کہاں پہ؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جنگل کے چھوٹے سے دیہات میں رہنے والا ایک یتیم بچہ، وہ مجھ سے بہت بڑا سخی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وضاحت کریں، تو کہنے لگے ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ہم شکار پہ گئے، جنگل صحرا میں نکلتے نکلتے دور تک چلے گئے، اور جب واپسی پہ آئے تو ہمیں اس جھوپڑی کے علاوہ کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی۔ اب اس جھوپڑی کے پاس آئے تو اس بچے سے کہا کہ ہمیں آپ کے ہاں رات گزارنی ہے، دیر ہو چکی ہے، کیا آپ ہمیں رات گزارنے کی جگہ دے گی؟ تو اس بچے نے کہا جی کیوں نہیں ہوگا، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ آ جائیں۔ تو اس بچے نے ہمارے لیے بکری ذبح کی اور اس بکری کو مختلف انداز میں پکایا، یعنی ایک بکری کو مختلف انداز میں کوئی سالن بنایا ہوگا، کوئی روسٹ کیا ہوگا، اس طرح مختلف حصوں میں اس کو پکا کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو ہم نے کھاتے کھاتے جب بکری کا مغز ہمارے سامنے آیا تو ہم نے کھایا، ہم نے کہا کہ بچے یہ بکری کا مغز تو بڑا بہترین بنایا، اس کا تو ذائقہ بہت زیادہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ ہم سے اٹھ گیا ادھر سے، اور تھوڑی دیر بعد ایک اور مغز لایا، ہم وہ کھانے لگے، تھوڑی دیر بعد دوسرا لایا، تھوڑی دیر بعد تیسرا لایا، تھوڑی دیر بعد چوتھا لایا۔ جب پانچویں دفعہ وہ بچہ لے کر آیا تو ہم نے اس کو کہا کہ بس بیٹا بس، ہم کھا چکے ہیں، رچ چکے ہیں۔ رات کی تاریکی ختم ہوئی، جب صبح ہم باہر نکلے تو اس جھوپڑی کے باہر 5 بکریاں پڑی ہوئی تھی، ان کے سر نہیں تھے، 5 بکریاں پڑی ہوئی تھی اور ان کے سر نہیں تھے۔ تو ہم نے اس بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ کے پاس کتنے جانور ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس یہ 5 بکریاں۔ اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس طرح کیوں کیا؟ تو بچہ کہنے لگا آپ میرے مہمان تھے، آپ میرے گھر پہ آئے، جب بکری کا مغز آپ کو اچھا لگا ہے تو میرے اوپر یہ واجب تھا کہ میں اپنی بکری کو ذبح کر کے آپ کو کھلا دوں، لہٰذا میں نے اپنی یہ کوشش کی۔ تو حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے زیادہ سخی دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس کل ہی 5 بکریاں تھی، اس نے وہ سب کے سب دیکھا۔
تو ایسے کئی واقعات بعد میں تو اس کی لمبی تفصیل ہے، انہوں نے اس کو بہت انعامات دیے، سب کچھ دیا، لیکن اس بچے کو نہیں پتا تھا کہ یہ شخص حاتم طائی ہے، اور نہ ہی حاتم طائی کو اندازہ تھا کہ اس بچے کی جھوپڑی میں وہ چلا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیں دینے کا وقت آئے، کبھی یہ بات نہ سوچے کہ ہم ہزاروں کے مالک ہوں گے، لاکھوں کے مالک ہوں گے، اربوں کے مالک ہوں گے تب دیں گے، نہیں، جتنی بساط آپ کی ہے آپ اس پہ دینا۔ اگر آپ کی 500 دیہڑی ہے تو آپ اپنی بساط کے مطابق دیں، دینے والا تو اللہ ہے نا۔ کسی ایک شخص کو، بڑے شخص کو کسی نے پوچھا، وہ حج کے لیے جا رہا تھا، تو داخلہ وغیرہ ہو گیا، معاملات کی تیاری کر کے اپنے علاقے کا بندہ ملا، اس نے کہا چچا جی کدھر جا رہے ہیں؟ نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں۔ نے کہا آپ کس طرح حج پہ جاتے ہیں، آپ تو ریڑھی لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ریڑھی لگاتا ہوں، میرا اللہ تو نہیں لگاتا، اس اللہ نے بنا لیا مجھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری جو آمدن ہے یہ ہم سب کی سورسز کے مطابق ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے دیتا ہے، یہ اللہ کا عمل ہے۔ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب والا عمل تو اس کا ہے نا۔ تو جو اس نے دیا ہوا ہے موجودہ آمدن میں سے، جب ہم اللہ کے راستے میں دیں گے تو تب اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ اس لیے یہ چیز لازم اور ملزوم ہے کہ ہم جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا زیادہ، جتنا ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ اتنا مالا۔ اور اس کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے، آزمائی ہوئی باتیں ہیں کہ جب آپ کو ڈیمانڈ کی جائے، آپ کے سامنے ایسا نظر آئے کہ اللہ کے راستے میں دینے کی ضرورت ہے، آپ کو موقع، حالت، حجت نظر آ رہی ہو اور آپ اس کو اگنور کر دیں، آپ کا وہ پیسہ آپ سے نکل جائے گا، کسی اور کام میں چلا جائے گا، ڈاکٹر پہ چلا جائے گا، کسی حکیم پہ چلا جائے گا، کسی گاڑی کا نقصان ہو جائے گا، کسی اور کھاتے میں لگ جائیں گے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے تو وہ مال کسی اور طرف چلا جائے گا۔ اس لیے اگر ہم صرف ایک صدقہ کرنے کی عادت اپنے اندر ڈال دیں، ایک صدقہ کرنے کی عادت، کہ صرف ہمیں یہ ہو کہ ہم صدقہ کرنے والے بن گئے ہیں، تو پہلی قرآن کی آیت مبارکہ کی روشنی سے آپ اللہ تعالیٰ کے امر سے نیک لوگوں میں آپ کو شمار ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو مال کی کبھی قلت نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسی آزمائش پہ نہیں ڈالے گا کہ جس کو آپ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ چوتھے نمبر پہ آپ کو